بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ترکوں کا جد امجد جسے اغوز خان کہا جاتا ہے، اغوز خان کا دور وقت حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ جس طرح آج مسلمان ترکوں کی کئی نسلیں آباد ہیں، اس طرح پہلے غیر مسلم ترکوں کی بہت سی قومیں گزری ہیں، اور یہ قومیں مذہب ٹینگری یعنی ایک خدا کو ماننے والے تھے، جس کی خصوصیات شمن پرستی، پولی دیوتا اور توحید اور آبا و اجداد کی عبادت ہے۔ اور اس مذہب میں اچھی اور بری روحوں کا تصور بھی تھا، یعنی روحیں ہمیں بری اور اچھی چیز کی خبر دیتی ہیں۔ منگول سلطنت کے عظیم خان منگے خان کا کہنا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا صرف ایک خدا ہے، جس کے ذریعے ہم زندہ رہتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم مرتے ہیں، اور اسی خدا کے لیے ہمارا دل سیدھا ہے۔ یوں ہی یہ مذہب قرون وسطیٰ کے ریاستوں کا مذہب گوگ ترک، اولڈ عظیم بلغاریہ اور ہم نام بلغاریہ کے علاقے مشرقی ترکیہ ہزاریہ میں ترک ٹینگری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق 10ویں صدی سے قبل تک ہنگریوں کا مذہب بھی ٹینگری تھا۔ تو ناظرین کرام، مورخین لکھتے ہیں کہ ترکوں کی قدیم 4 بڑی ریاستیں موجود تھیں، جن میں ہن ریاست، آگ ہن ریاست، ہفتالی ترک ریاست اور گوگ ترک ریاست شامل ہے۔ سب سے پہلے ہن ریاست قائم ہوئی۔ اس ریاست نے تمام ترک قبائل کو جمع کیا اور ایک وسیع سلطنت بنا ڈالی۔ یہ لوگ چین کی شمالی سرحدوں پر آباد تھے۔ ان کے لباس جانوروں کی کھالوں کے بنے ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہادری اور دلیری میں اپنی مثال آپ تھے۔ دشمن پر برق رفتاری سے حملہ کرتے تھے۔ 323 قبل مسیح میں ان لوگوں نے چین کو شکست دی۔ بعد ازاں ماورا نہر روس، خراسان، فارس اور روم کے شہروں کو فتح کیا۔ اس کے بعد دیوار چین کو اپنے زیر تسلط کیا۔ 54 قبل مسیح میں اس ریاست میں اندرونی اختلافات شروع ہوئے، جس کے سبب یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک ہن ریاست کہلائی اور دوسری کو آگ ہن ریاست کہا جانے لگا۔ آگ ہن ریاست کے لوگ وسط ایشیا میں التائی پہاڑوں میں آباد ہوئے۔ بعد میں انہیں ہفتالی ترک بھی کہا جانے لگا۔ ان لوگوں نے ماورا نہر، سعودیہ، بلخ کے علاقوں کو اپنے زیر قبضہ کر کے اپنی ریاست قائم کی۔ ساسانی ریاست سے جنگیں لڑیں اور انہیں شکست دی۔ پھر ایران کے فیروز اول کو شکست دی اور یہ حکمران ہفتالی ترکوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بعد میں آگ ہنوں نے پنجاب اور قندھارا میں بھی اپنے قدم جمائے۔ دوسری طرف خراسانیوں نے گوگ ترکوں سے اتحاد کر لیا اور آگ ہنوں کو شکست دی، لیکن آگ ہن کے لوگ اپنی مقامی جگہ پر قائم رہے۔ تو ناظرین کرام، آخر میں گوگ ترکوں کا ذکر کرتے ہیں۔ گوگ ترک تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے۔ اس ریاست کا رقبہ 60 لاکھ مربع کلومیٹر تھا، جو کہ تاریخ کی ایک عظیم ریاست تھی۔ 581 عیسوی میں گوگ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ بعد میں چین نے مشرقی گوگ کو شکست دی اور دوسری طرف مغربی گوگ ریاست بھی کمزور ہو چکی تھی۔ 682 عیسوی میں التمش خان نے دوبارہ اس ریاست کو اکٹھا کیا اور دوبارہ سلطنت بنانے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے اسے گوگ ریاست کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں گوگ ترکوں نے اپنی ریاست کو وسعت دی۔ اس کے بعد اغوز ترکوں کا گوگ ترکوں سے اختلاف ہوا اور کئی جنگیں ہوئیں، لیکن التمش خان کے بیٹے بلگے خان نے اغوز ترکوں سے صلح کر لی۔ گوگ ریاست 552 عیسوی سے لے کر 747 عیسوی تک قائم رہی۔ گوگ حکمرانوں کا تعلق ایشیا کے ایک قدیم آشینا قبیلے سے تھا۔ اس ریاست کے مشہور حکمران بومن خان، شہزادہ کولگتین بیلگے خان تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو یہ ریاست موجود تھی۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب عباسی خلافت کا دور آیا ترکوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی اور ان کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، حتیٰ کہ خلیفہ معتصم باللہ کے جو سپاہی تھے ان میں 10,000 ترک مسلمان سپاہی تھے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے اسلام کے لیے پیشین گوئیاں کی ہیں، اس طرح حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترکوں کے بارے میں اپنی ہیر کی کتاب میں پیشین گوئی کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ترکوں کے متعلق لکھے ہوئے اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ترک دوبارہ متحد ہو کر نفاذ اسلام کی کوشش کریں گے اور اپنے افواج کو دین کی خاطر بھیجیں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے۔